حضرت عمر نے اپنے ایک مؤذن کو ایک یہودی پادری کے پاس بھیجا، یا کرسچن تھا وہ، پر ایک پادری تھا، اس کے پاس بھیجا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ جب بلا کے لائے تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری کتابوں میں میرا ذکر کیا موجود ہے؟ ظاہر ہے قرآن میں تو آیا ہے سورہ فتح میں کہ نبی الاسلام کے اصحاب کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین بالکل موجود ہے۔ بس یہ جملہ بولنا تھا، حضرت عمر کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے۔ سنن ابی داؤد میں ایک بڑی حیران کن حدیث ہے۔ حضرت عمر نے اپنے ایک مؤذن کو ایک یہودی پادری کے پاس بھیجا، یا کرسچن تھا وہ، پر ایک پادری تھا، اس کے پاس بھیجا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ جب بلا کے لائے تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری کتابوں میں میرا ذکر کیا موجود ہے؟ ظاہر ہے قرآن میں تو آیا ہے سورہ فتح میں کہ نبی الاسلام کے اصحاب کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا امیر المومنین بالکل موجود ہے، آپ ایک کرن ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کرن کیا؟ کہا ایک مضبوط قلعہ، وہی جو بخاری مسلم میں آیا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ حضرت عمر ہے۔ ظاہر ہے جیسے قلعے کی دیوار ٹوٹ جائے تو فتنے شروع۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا، اب اس وقت تک کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے۔ انہوں نے کہا وہ بھی انتہائی شریف النفس اور نیک خلیفہ ہوگا جو آپ کے بعد بنے گا، سوائے ایک کمزوری کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا۔ بس یہ جملہ بولنا تھا، حضرت عمر کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے۔ 3 دفعہ نکل گیا۔ یہ اب حضرت عمر کی کرامت ہی ہے۔ ان کے دماغ میں تو تھا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بناؤں گا، وہ تو بخاری مسلم میں ہے، وہ اپنی زندگی میں اناؤنسمنٹ کر چکے تھے۔ مسلم میں تو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ یہ 6 بندے ہیں، ان کو میرے بعد خلیفہ چننا۔ اور بخاری میں ہے کہ زخم کے دوران پھر 6 بندوں کے نام لیے، حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر اور عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص۔ اور بخاری میں موجود ہے کہ ان سے نبی الاسلام اپنی وفات تک راضی رہے۔ حضرت عمر نے کہا خدا عثمان پہ رحم کرے۔ پوچھا اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا، تو اس نے کہا کہ وہ خلیفہ بھی بہت نیک ہوگا، لیکن وہ لوہے کا میل ہوگا۔ انہوں نے کہا بدبودار یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا میل؟ انہوں نے کہا کہ اس کی زندگی جنگوں سے عبارت ہوگی۔ خلیفہ نیک ہوگا، شریف ہوگا، لیکن جب اسے خلافت دی جائے گی اس وقت تک مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف باہر آ چکی ہیں، اور وہ حضرت علی کے دور میں ہو گیا۔ انہوں نے نبی اسلام کی زندگی میں بھی جنگوں کی مصیبت اٹھائی اور اپنے دور خلافت میں بھی جنگوں کی مصیبت اٹھائی۔ خیر یہ حدیث جو ہے وہ ایک ڈیسائسو حدیث ہے اس حوالے سے سیدنا عثمان کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ان کے اندر ایک بشری کمزوری اس حوالے سے تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ اب یہ تو بڑی اچھی بات ہے حسن سلوک کرنا، لیکن اس میں پھر بسا اوقات ایسے ڈیسیژن ہو جاتے تھے بدنیتی کی وجہ سے نہیں، نیک نیتی کے ساتھ، کہ اس میں وہ رشتہ دار پھر ان چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ ابو داؤد اور سنن نسائی کے اندر تفصیلی حدیث موجود ہے۔ نبی الاسلام نے فتح مکہ کے موقع پر اناؤنسمنٹ کی کہ یہ 4 بندے اگر غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا انہیں قتل کر دینا، ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ غلاف کعبہ میں بھی، یعنی مکے کی غربت کا بھی خیال نہیں رکھنا۔ ان میں ایک ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، اس کو تو اللہ نے توفیق دے دی، وہ تو بھاگ گیا تھا، اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں سمندری طوفان آیا، اس نے کہا دیکھا سارے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ یہی بات تو محمد کرتے ہیں، تو یہاں اپنے بتوں کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ ان کا بت نہیں کام آتے، یہاں اللہ ہی کام آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر اے اللہ تو نے مجھے بچا لیا تو میں بھی رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کروں گا۔ وہ بھی چھپتا چھپاتا آیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کے لیے تو معافی ہوگی۔ باقی 2 قتل ہو گئے۔ ایک اور تھا، اس پہ نبی اسلام کو سب سے زیادہ غصہ تھا، کیونکہ وہ مسلمان ہو کے مرتد ہوا تھا، اور نہ صرف مسلمان تھا، کاتب وحی تھا، اور حضرت عثمان کا وہ رضائی بھائی تھا، دودھ پیتا، عبداللہ بن سعد ابی سرا۔ حضور نے کہا اس کو تو نہیں چھوڑو۔ حضرت عثمان نے باوجود اس کے کہ حضور نے کہا ایسے نہیں چھوڑنا، اسے چھپا لیا اپنے پاس گھر میں۔ ایک دن حضور کا موڈ دیکھ کے کہ اچھا ہے، اپنے ساتھ مجلس میں لا کے حضور کے سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیں، میرے کہہ رہے تھے۔ نبی الاسلام نے اپنا چہرہ اقدس پھیر لیا یوں۔ پھر حضرت عثمان دوسری طرف سے آئے، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نبی الاسلام نے پھر اس طرف چہرہ اقدس پھیر لیا۔ نبی الاسلام اپنے غصے کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کر رہے، اب یہ بہت بڑا غصہ ہے کہ چہرہ جو ہے وہ ایک طرف ہی رکھا ہوا ہے۔ پھر حضرت عثمان وہ ادھر سے آئے، یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیں۔ نبی الاسلام نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ اس کو لے کے وہاں سے چلے گئے، حضور نے کہا کہ یار تم میرے ساتھی دیکھ رہے ہو کہ میں اس کی توبہ قبول نہیں کر رہا تھا، تم میں کوئی ایک شریف انسان ایسا نہیں تھا کہ جو اٹھ کے اسے قتل کر دیتا۔ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو، اسے نہیں چھوڑنا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ عثمان مسلسل مجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہے اور میں نہیں قبول کر رہا۔ اس وقت ہی اٹھ کے کوئی اسے قتل کر دیتا، کیونکہ مرتد تھا۔ اور ظاہر ہے کہ ایک شخص جو کاتب وحی ہے اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ نبی فراڈ ہے، نعوذ باللہ،
تو اس سے بڑا تو کوئی دین اسلام کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا نا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتا نا یوں کر کے, پھر آپ دیکھتے کہ ہم اس کی تکا بوٹی کر دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایک نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ اپنی آنکھ سے اشارہ کرے, کیونکہ نبی کا اخلاق بہت بلند درجے کا نا, تو نبی یہ والا کام نہیں کر سکتا کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. خیر وہی جو پنجابی میں محاورہ ہے کہ ہتھاں لائیاں ہوئی ہیں پھر دنداں نال کھولیاں پیندیاں نے, یہ وہی بندہ تھا جو حضرت عثمان کے دور میں مصر کا گورنر تھا, اور مصر کے لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہوئے. مروان اور اس کے والد کو مدینہ بدر کر دیا تھا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے, یہ مروان کا والد جو حکم تھا یہ حضور کی نقلیں اتارا کرتا تھا, استغفر اللہ, اور حضور بڑے سے تنگ تھے. پھر حضور کی جاسوسیاں کرتا تھا چھپ چھپا کے. ایک دفعہ حضور نے دیکھ لیا, آپ نے فرمایا کہ اگر میں پہلے تجھے دیکھ لیتا تو تیری آنکھ میں یہ اپنی کنگھی مار دیتا جو تو میرے گھر میں جھانکتا رہتا ہے. یہ اتنے کرتا تھا. پھر حضور نے تنگ آ کے اس کو مدینے سے نکال دیا. حضرت عثمان کا چچا تھا. حضرت عثمان پوری زندگی محنت کرتے رہے, یا رسول اللہ میرے کہنے پہ میرے چچا کو, حالانکہ یہ چچا وہ ہے جو حضرت عثمان کو بھی اسلام قبول کرنے پہ تکلیفیں دیتا تھا, اور اس کے بیٹے مروان کو آنے دے, حضور نے نہیں اجازت دی. حضرت ابوبکر کے بارے میں معجم الکبیر طبرانی میں آتا ہے, حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو گرہ رسول اللہ نے لگائی ہے میں اسے نہیں کھول سکتا, نہیں آنے دیا. حضرت عمر نے بھی نہیں آنے دیا. جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو سب سے پہلے وہ اپنے چچا کو اور مروان کو لے, اپنی بیٹی بھی مروان کو دے دی. بس وہی مروان پھر گاٹے پھیٹ ہوا ہے. چیزیں ملٹی پلائی ہوتے کیسے آگے جاتی ہیں, کرتے کرتے کیا پھر اس کا بھیانک رزلٹ نکل رہا ہے. میں نے الٹیمیٹلی سیدنا عثمان کی شہادت گریجولی اس طریقے سے معاملات بگڑتے بگڑتے, وہ تو آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, پہلی جو مینجمنٹ کمزور ہوئی نا وہ یہ ہوئی کہ جو حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا ولید بن عقبہ, کون, عقبہ ابن ابی معیط, جس نے حضور کی گردن پہ اوجڑی رکھی تھی, یہ اس کا بیٹا تھا, اس خبیث کا بیٹا. یہ بالکل آپ سمجھ لیں آج کی زبان میں لونڈے لپاڑے تھے اس زمانے کے. اس کو پکڑ کے کوفہ جو سب سے بڑی مسلمانوں کی چھاونی تھی حضرت عمر نے قائم کی, اس کا گورنر لگا دیا. اور جو یہ تماشے اس نے وہاں لگائے ہوئے تھے, بخاری مسلم میں آتا ہے, مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے, فجر کی نماز پڑھائی, سلام پھیرنے کے بعد 2 پڑھائی, کہتا ہے کہ کم پڑھائیے تو میں اور پڑھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے کہ یہ مذاق کر رہا ہے, پرینک کر رہا ہے. ایک بزرگ اٹھے, اس زمانے میں تو بڑی آپ کو پتا ہے دلیری تھی, لوگوں نے قریب گئے, جا کے اس کو سونگا تو شراب کی بو آ رہی تھی اس کے منہ سے. اس نے نشے کی حالت میں فجر کی نماز پڑھائی. انہوں نے کہا لو جی ساری نمازاں دے مگر پہ ہے. پہلے بھی کافی شکایتیں حضرت عثمان کو لکھی کہ یہ جو آپ نے تحفہ ہم پہ مسلط کیا ہے نا, یہ کیا چیز آپ نے مسلط کر دی ہے. لیکن جب یہ بڑا واقعہ ہوا نا تو سیکھ پاؤ گے لوگ. مجبوراً اس کو وہاں سے انہوں نے نکالا, ابو موسیٰ اشعری کو خود کوفے کا گورنر لگا دیا. انہوں نے کہا جی یہ اپنا تحفہ پاس رکھے, ہمیں آپ کا گورنر نہیں چاہیے. اب یہ بہت بڑی بات تھی کہ خلیفۃ المسلمین کو اعتماد میں لیے بغیر ان کا گورنر ہی عوام نے ہٹا دیا. ان کا جی لے جاؤ. اب وہ واپس آیا, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مدینے میں بھی چیما گوئیاں شروع ہوگی کہ حضرت عثمان کا رشتہ دار ہے, اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, پتہ نہیں اس کو بھی کوڑے لگواتے ہیں کہ نہیں, چھوڑ دیتے ہیں. حضرت عثمان نے کہا کہ میں اس قسم کی باتیں سن رہا ہوں لیکن میں شریعت کو نہیں بدلوں گا, بالکل کوڑے لگائے جائیں گے.